للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ان اول بیت، بے شک وہ پہلا گھر، وضع للناس جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ وہ بکہ تھا۔ بکہ بیت اللہ کا نام ہے اور مکہ شہر کا نام ہے۔ یہ سب سے پہلا گھر تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ عبادت کی نیت سے بنایا جانے والا پہلا گھر۔ رہائش کے لیے تو پہلے بھی گھر بنائے لوگوں نے، لیکن جو سب سے پہلا گھر عبادت کی نیت سے بنا وہ کعبۃ اللہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، پھر اسی تعمیر پر یہ مکان بنتا چلا آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی تعمیر پر اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کی نبوت کے اظہار سے پہلے اس کو تعمیر کیا۔ تو دنیا میں عبادت کی نیت سے سب سے پہلا گھر جو بنا وہ بیت اللہ تھا۔ شروع میں اس کے اوپر غلاف نہیں ہوتا تھا۔ پہلی مرتبہ طبہ حمیری ایک بادشاہ تھا یمن کا، اس نے اس کے اوپر غلاف چڑھا دیا۔ یہ اسلام سے 900 سال پہلے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے 900 سال پہلے طبہ حمیری نے اس پر پہلا غلاف چڑھایا اور یہ چلتا آیا۔ قریش کے زمانے میں انہوں نے اس کے اوپر حریر کا لباس، ریشم کا غلاف چڑھایا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر یمنی مصری جاگر کا غلاف چڑھایا، چونکہ نبی علیہ السلام نے اس عمل کی تصدیق فرما دی، اس لیے اب یہ ایک شرعی چیز ہو گئی۔ پھر عباسی خلفاء نے اس کے اوپر سیاہ رنگ کا جو غلاف تھا اس کو پکا کر دیا۔ پہلے کبھی سیاہ رنگ کا ہوتا تھا، کبھی سبز رنگ کا بھی ہوتا تھا۔ ابھی بھی آپ اگر دیکھیں تو بیت اللہ کے باہر کی طرف جو غلاف ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے، جو اندر کی طرف ہوگا وہ آپ کو سبز رنگ کا نظر آئے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کسوۃ الکعبہ ایک جگہ ہے جہاں پر بیت اللہ کا غلاف بنتا ہے، وہاں زیارات کے دوران تشریف لے جائیں گے اور غلاف کو خود اپنی آنکھوں سے بنتا دیکھیں گے۔ یہ ریشم کے دھاگے سے بنتا ہے اور ساتھ اس پر جو لکھائی ہے وہ سونے کی تاروں سے ہوتی ہے، سونے کا دھاگا۔ اس وقت تو یہ غلاف بہت وزنی ہوتا ہے، اس کے اوپر 700 کلو گرام ریشم لگتا ہے، 700 kg ریشم، اور ٹوٹل وزن اس کا 2 ٹن کے قریب بن جاتا ہے۔
یہ 2 ٹن وزنی لباس ہر سال بیت اللہ کو پہنایا جاتا ہے۔ عام طور پر جب حاجی لوگ عرفات میں چلے جاتے ہیں اور پیچھے طواف کرنے والے بہت مختصر لوگ رہ جاتے ہیں، یہ کام اس وقت کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب طواف زیارت کے لیے واپس آتے ہیں تو بالکل نیا نیا غلاف سامنے نظر آتا ہے۔ کسوہ کا مطلب ہوتا ہے لپٹی ہوئی چادر، تو اس کو کہتے ہیں کسوۃ الکعبہ، کعبہ پر لپٹی ہوئی چادر۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ بیت اللہ کا احرام ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ یہ بیت اللہ کا برقع ہے، حجاب ہے بیت اللہ کا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمتیں بہت ہیں۔ ایک حکمت تو یہ کہ اس غلاف کے چڑھانے پر بیت اللہ شریف کے قریب جب آدمی جاتا ہے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دامن محبوب کو پکڑ کر اس سے لپٹ کر میں اپنی فریاد بیان کر رہا ہوں۔ محبوب کے دامن کو پکڑ کے اپنی فریاد کہنا، اس سے انسان کی یکسوئی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حسن کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ پردے میں ہی پسند فرمایا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن کے لیے پردے کو پسند کیا۔ مبتدی لوگوں کے لیے یہ اہم بات ہے، ورنہ ان کے دل کی بجائے ان کی آنکھ قابو میں نہیں ہوتی۔ یار لوگ جس محبت کے ساتھ خلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں، سبحان اللہ، اگر اس پر یہ نہ کہا جاتا کہ بھائی طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہ دیکھیں، تو پتہ نہیں بیت اللہ سے لپٹ لپٹ کر ان کا کیا حال ہوتا۔ کمال جوش جنوں میں رہا میں گھر میں طواف، کمال جوش جنوں میں رہا میں گھر میں طواف، خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ حرم کا غلاف سلامت رہتا ہے، ورنہ تو دیوانے معلوم نہیں کیا کرتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ادب سکھا دیا کہ طواف کے دوران تم نے بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا۔ تاہم جی چاہتا ہے کہ انسان غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگے، اور پھر مانگتے ہیں، اور جب مانگتے ہیں تو پھر اس وقت آنسو اپنے قابو میں نہیں ہوتے۔ واقعی ایسا لگتا ہے جیسے محبوب کے دامن سے لپٹ کر انسان اپنی فریاد کہہ رہا ہے، اپنے دل کا سارا غم اپنے محبوب حقیقی کو بیان کر رہا ہے۔ تو نو نیاز کے لیے حجاب ہی اولا ہے کہ دل سے بڑھ کے ہے اس کی نگاہ بے قابو۔ کسی نے کہا حجاب اکثیر ہے آوارہ کوئے محبت کو، میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی۔ تو قریش کے زمانہ میں بھی یہ غلاف ہوتا تھا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رات کے وقت حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی سمت پر کھڑے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ عمر بن خطاب نانو حرم میں آ گئے، ان کے دل میں خیال آیا
کہ یہ شخص کیا پڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک طرف سے غلاف کعبہ کے اندر چلے گئے اور آہستہ آہستہ اندر اندر چلتے چلتے وہ اسی سائڈ پر پہنچ گئے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے قریب کھڑے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورت پڑھ رہے تھے جس میں کافیہ، حسابیہ، رازیہ، کتابیہ یہ الفاظ تھے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو وہ سوچنے لگے یہ تو کسی شاعر کا قول پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ سنا سوچا کہ یہ کسی شاعر کا قول پڑھ رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں، تو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت ہوئی وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا، تو نبی علیہ السلام نے فوراً آیت پڑھی وما بقول کاہن، کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ ادھر میرے دل میں خیال آتا ہے اور ادھر وہی الفاظ ان کی زبان سے، تو یہ کلام تو کوئی اہم بات ہے۔ چنانچہ وہ غلاف کے پیچھے سے نکل کر اپنے گھر کو چلے گئے، مگر سوچتے گئے۔ یہ وہ دن تھا، یعنی یہ وہ رات تھی جس سے اگلے دن قریش مکہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کا کام تمام کراؤ، اور یہ تلوار لے کے نکلے تھے۔ جب تلوار لے کے نکلے تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں، قصہ ختم کر رہا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ ان کا جاؤ اپنی بہن کا ذرا پتہ تو کرو، وہ مسلمان ہو چکی۔ تو یہ بہن کے گھر آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے بہنوئی کو کہا کہ تم مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر اسلام حق اور سچ ہے تو سچ کو قبول کرنے میں کیا پرابلم ہے۔ یہ اپنے بہنوئی کو مارنے لگ گئے۔ بہن بچانے کے لیے آئی تو انہوں نے بہن کے بھی تھپڑ لگایا، تو بہن بھی گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، وہ بھی آخر من خطاب کی بہن تھی۔ تو بہن نے پھر وہ تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، ایمان جسم سے نہیں نکال سکتا۔ یہ وہ الفاظ تھے کہ جو بجلی بن کر گرے۔ اب خیال تو پہلے سے تھا کہ یہ کوئی خاص کلام ہے، تو یہ اپنی بہن سے کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا تو پاک نہیں ہے، پہلے غسل کر پاک ہو پھر اس کلام کو سن سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا، پھر پوچھا کہ وہ کلام سناؤ، تو اس پر اس صحابی نے وہ کلام سنایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ پھر سنتے سنتے جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اللہ نے دل کے تالے کھول دیے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی مسلمان بنتا ہوں۔ تو یہ غلاف کعبہ بہت پہلے سے ہے، اسلام سے 900 سال پہلے سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک قریش مکہ کے سرداروں میں سے آدمی تھا، وہ آیا اور اس کا نام تھا عفیف، کندہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے آ کے بیت اللہ کے قریب ایک عجیب منظر دیکھا کہ بیت اللہ کے دروازے کے قریب یعنی مقام ابراہیم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، اور آپ کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے، 16 سال اس کی عمر، اور اس کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کر رہے ہیں لڑکا بھی وہی کرتا ہے، عورت بھی وہی کرتی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور مل کر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس نے پوچھا کیوں؟
کہنے لگا میں بیت اللہ گیا تھا تو میں نے بیت اللہ کے قریب یہ ایک منظر دیکھا. اس نے کہا وہ جو آگے کھڑے تھے وہ محمد بن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جو پیچھے لڑکا تھا وہ ان کا اپنا ہی گھر کا بچہ ہے، اس کا نام علی ہے، اور جو پیچھے عورت تھی وہ ان کی بیوی، اس کا نام ختیجہ ہے. اصل میں جبریل علیہ السلام نے جب نماز کا حکم آ کر دیا تو نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنا بھی سکھائی، بتائی. نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے وہاں نماز سیکھی. پھر آپ جب نماز پڑھنے لگے تو آپ کے پیچھے حضرت علی عنہ ہوتے تھے اور ان کے پیچھے آپ کی اہلیہ خدیجہ الکبریٰ ہوتی تھی. تو یہ نماز کا منظر دیکھ کر وہ قریشی سردار اتنا متاثر ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے. آج بھی اگر آپ جائیں تو بیت اللہ شریف کے دروازے والی سائڈ پر، دروازے سے تھوڑا رائٹ کی طرف آپ دیکھیں تو وہاں نیچے بنیادوں پر کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں. تو آپ کو ایک جگہ 5-6 پتھر نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے. تقریباً یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی نماز پڑھی. تو کوشش کریں اگر موقع مل سکے، عورتوں کے لیے تو ذرا مشکل ہوتا ہے، رات میں تو ہم نے عورتوں کو بھی وہاں نماز پڑھتے دیکھا، اگر وہاں موقع مل سکے تو وہاں 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز پڑھنی یہاں سکھائی، میں بھی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، مجھے بھی نماز صحیح طریقے سے پڑھنا آپ سکھا دیجئے. نماز کا جو خشوع ہے اور خضوع ہے اے اللہ مجھے بھی عطا فرما دیجئے. مقام احسان والی نماز جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ مجھے بھی زندگی میں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. تو اسی جگہ پر جب آپ جا کر دعا مانگیں گے تو نسبت تو بڑی چیز ہے نا، نسبت سے تو عزتیں ملتی ہیں، نسبت سے تو نعمت جلدی ملتی ہے. نسبت کی بات چلی تو آپ غور کریں کہ 2 اینٹیں ایک ہی بھٹے پہ بنتی ہیں، ایک جیسا رنگ ہے، ایک جیسا سائز ہے، ایک جیسی ڈیزائن ہے، قیمت بھی ایک جیسی ہے. ایک اینٹ کو لا کر آدمی مسجد میں لگا دیتا ہے جو بیت اللہ کہلاتی ہے، اور ایک کو بیت الخلاء میں لگا دیتا ہے، ٹوائلٹ میں لگا دیتا ہے. دونوں کی نسبت الگ ہو گئی، ایک نسبت ہو گئی بیت اللہ سے اور ایک نسبت ہو گئی بیت الخلاء سے. جو بیت اللہ سے نسبت ہوئی وہاں یہ عظمت ملی کہ اس اینٹ کے اوپر اپنی پیشانی ٹیکتا ہے، اور جو بیت الخلاء میں لگ گئی وہ صاف بھی ہو تب بھی انسان جوتے بغیر وہاں پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتا. ادھر جوتے کے ساتھ پاؤں رکھتا ہے، ادھر پیشانی ٹیکتا ہے. نسبت نے دونوں اینٹوں کے عزت میں کتنا فرق ڈال دیا. تو یہ نسبت تو بڑی چیز ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ نسبت کی برکتیں کیا ہیں. اللہ رب العزت نے اس امت کو حجر اسود عطا فرمایا. ذرا غور کرنا، اس امت پر اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں. چنانچہ ذرا توجہ فرمائیے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا نعمتیں دیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا نعمتیں دیں. بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. حالانکہ پوری قوم ساتھ ہے مگر وہ فرماتے ہیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور اس امت کو دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا کہ صدیق اکبر عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں غار ثور میں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں کیا فرمایا کہ میرے ساتھ ہے، امت کا تذکرہ نہیں.
اور یہاں پر نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسرا علمی نکتہ، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سنانے پر ان کو فرماتے ہیں کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کریں، انسانی فطرت ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور ایسے تیرا رب تجھے اپنے لیے خاص کر لے گا، یعنی ان کو ایک ایسا صیغہ استعمال کیا کہ کر لے گا۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ، وہ جس نے تمہیں اپنے لیے خاص کر لیا۔ ادھر مستقبل کا صیغہ اور ادھر ماضی کا صیغہ۔ سبحان اللہ، جو علم کے ساتھ ذوق رکھنے والے ہیں وہ اس فرق کو محسوس کریں گے کہ اللہ رب العزت کے اس امت پر کتنا احسان کہ وہاں ایک نبی کے بارے میں ایک نبی فرما رہے ہیں کذالک یجتبیک ربک، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر اللہ پوری امت کے بارے میں فرماتے ہیں هو اجتباکم، وہ ذات جس نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا۔ امت محمدیہ پر اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے۔ چنانچہ اور اس طرح کے کئی نکات ہیں، لیکن ٹو کٹ دی سٹوری شارٹ، اصل مقصد کی طرف آئیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مائدہ نازل کیا، کھانا۔ امت نے کہا اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتار دیجیے۔ یہ جو مائدہ کا لفظ ہے نا، یہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے پنجابی زبان میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم اسے میدا کہتے ہیں۔ وہ جو آٹا ہوتا ہے نا، آٹے میں سے ریفائنڈ آٹا نکال لو تو اس کو کہتے ہیں میدا، وہ بھی کھانے کی چیز ہے۔ بنیادی طور پہ یہ قرآنی لفظ ہے جو ہماری زبان کے اندر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مائدہ کھانے کی چیز عطا فرمائی، آسمان سے نازل فرمائی امت کے لیے۔ اس امت کو اس پر بڑا ناز کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چیز نازل عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے آسمان سے حجر اسود کو اتارا۔ ذرا توجہ فرمائی، حجر اسود کو اتارا اور اس حجر اسود کو بیت اللہ کے کونے پہ لگوا دیا۔ اب وہ کھانے پر ناز کرتے ہیں جو کچھ عرصہ کے لیے کچھ لوگوں کو ملا، اللہ نے امت کے سب لوگوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ایک نعمت اتار دی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب بوسے سے نسبت مل گئی، آسمان سے اتری ہوئی چیز تھی، محبوب کے بوسے نے اس پر نورن علی نور کا کام کر دیا۔ چنانچہ آج پوری امت اس بوسے کی یاد تازہ کرتی ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دے کر کہتے ہیں تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بوسہ دیا تھا نا، اس بوسے کو ہم بوسہ دے رہے ہیں، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ کام کیا تھا ہم مسلمانوں کو پتھر سے، ہم مسلمانوں کو پتھر سے کیا کام تھا، ہم پتھر کے پوجنے والے نہیں ہیں، ہم تو تیرے بوسے کو بوسہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا۔ آج بھی دیکھو امت اس حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کیسے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ جائیں تو وہاں لوگوں کا جذب دیکھیں، جنون دیکھیں، دیوانہ وار جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے
اور مرد تو مرد، عورتوں کا بھی حال وہی، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دیوانے۔ اللہ اکبر۔ تو بوسے کی نسبت سے اللہ نے اس کی شان بڑھا دی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود دنیا میں اللہ رب العزت کا داہنا ہاتھ ہے۔ اور اس پر پھر محدثین نے لکھا کہ روایت میں آیا ہے کہ جس شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نہ مل سکا، اگر اس نے آ کر بیت اللہ کے اس پتھر کو، حجر اسود کو بوسہ دے لیا، تو بوسہ دینے سے اس کو اللہ سے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا عمل ہے جی، کہ جس نے نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا اور اس نے حجر اسود کو چھو لیا، بوسہ دے لیا، اس نے گویا اللہ رب العزت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آج کسی کام کو محفوظ کرنا ہوتا ہے نا تو پھر ویڈیو کیمرے کے سامنے لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں امیگریشن سے نکلتے ہیں نا تو پاسپورٹ چیک کرتے ہوئے کہتے ہیں ذرا کیمرے کے سامنے آئے، اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ اسی طرح حجر اسود انسان کے قلبی احوال، کیفیات کو محفوظ کر لیتا ہے۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر 2000 لوگوں نے ایک دن میں بیعت کی، 2000 لوگوں نے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کونے پر بیٹھے جہاں حجر اسود ہے، اور پوری قوم بالکل حجر اسود کے سامنے تھی، اور یہیں بیٹھ کر نبی علیہ السلام نے ان سے بیعت لی۔ تو اگر ان لوگوں نے اسی جگہ بیٹھ کر نبی علیہ السلام سے بیعت لی تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم بھی حجر اسود والی لائن کے اوپر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کی دعا مانگیں، اے میرے اللہ، تیرے محبوب کے ہاتھوں پر ایک وقت قریش نے آ کر توبہ کی تھی، میں اس امت کا ایک گنہگار بندہ آج ایسے وقت میں پہنچا کہ تیرے محبوب دنیا میں نہیں، میں اسی جگہ آ کر بیٹھا اسی ویڈیو کیمرے کے سامنے جس کو حجر اسود آپ کہتے ہیں، جو آپ کی رحمت کا دایاں ہاتھ ہے، اور اے اللہ میں بھی یہاں بیٹھ کر آج سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، اللہ آپ بھی میری اس توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ یقیناً اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی اور اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ جو عمرے کے زائد دن ہے نا، یہ انہی کاموں کے لیے ہیں۔ ہم ایسی ایسی جگہوں پر بیٹھیں اور بیٹھ کر ہم اللہ سے دعائیں مانگیں۔ جو ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کی نگاہ کہاں پہنچتی ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمم گزرے ہیں، ان کا نام تھا رفیع الدین، بڑے صاحب حال بزرگ تھے، بہت ہی صاحب حال بزرگ تھے، صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ حرم تشریف لے آئے، یہاں قیام کیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ان کی سوچ کہاں پہنچی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی کنجیاں بنو شیبہ کو عطا کر دی۔ یہ ایک قبیلہ ہے جن کے پاس پہلے سے یہ کنجیاں تھیں، نبی علیہ السلام نے ان کو فتح مکہ کے بعد کنجیاں دے دیں اور فرما دیا کہ یہ قیامت تک تمہارے ہی قبیلے میں رہیں گی۔
یہ بھی تصدیق فرما دی۔ چنانچہ آج اس وقت بھی ان کے پاس بیت اللہ کی کنجیاں ہیں۔ کوئی بادشاہ بھی اگر آتا ہے نا تو دروازہ کھولنے کے لیے وہی خاندان بنی شیبہ کا بندہ آتا ہے اور آ کے کنجی بردار وہ دروازہ کھولتا ہے۔ تو شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ خاندان بھی رہے گا مکہ مکرمہ میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس چابی بھی رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ جو بیت اللہ کا کنجی بردار تھا نا اس کے ساتھ دوستی لگائی، واقفیت بنائی، تعارف کیا، ہدیہ تحفہ دیا، بات چیت کی، حتیٰ کہ چند دنوں میں انسان ہیں آپس میں خوب موانست ہو گئی، محبت ہو گئی، جان پہچان ہو گئی۔ جانے کا وقت آ گیا تو جاتے ہوئے تو پھر دل اداس ہوتے ہی ہیں، تو یہ اس سے جب ملنے لگے تو ان کا بھی دل اداس تھا کہ اچھا آپ جا رہے ہیں۔ انسان کہتا ہے نا کوئی کام ہمارے ذمے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب انہوں نے کہا نا کوئی کام ہمارے ذمے تو فرمان لگے ہاں ایک کام ہے، اگر آپ کر دیں تو۔ کون سا؟ کہ وہ کام یہ کہ یہ کچھ پیسے ہیں، یہ تو ہے ہدیہ، اور یہ ایک تلوار ہے، یہ ہے امانت۔ کیا مطلب؟ کہ یہ چابی تمہارے خاندان میں چلتی رہے گی، یہ تلوار بھی امانت کے طور پر آپ اپنے خاندان کے حوالے کر دیں، وہ بھی اس تلوار کو محفوظ رکھیں۔ جب امام مہدی آئیں گے اور آپ کے خاندان کا جو شخص ہوگا وہ جیسے ان کے لیے دروازہ کھولے گا وہ میری طرف سے ان کو یہ تلوار کا ہدیہ بھی پیش کر دے گا۔ اللہ اکبر! محبت دیکھو کہاں انسان کی سوچ کو لے کے جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر! یہ فرق ہے ہم میں اور اہل اللہ میں کہ ہم آتے ہیں اور عمرہ کیا اور فارغ، اب بازار ہے اور ہم طوافین اور طوافات ہیں، ماشاءاللہ بن داؤد اس کا طواف ہو رہا ہے صبح و شام۔ اور جو اللہ والے ہیں ان کا دل حرم میں اٹکا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حرم گیا، عمرے کے لیے تشریف لائے۔ فرماتے ہیں حرم میں میں جتنے دن رہا، حرم میں میں جتنے دن رہا، میں نے ہر نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی۔ اب یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر، ہم تو ایک نماز بھی پہلی صف میں پڑھ لیں تو بڑی ہمت، اور پہلی صف کیا؟ امام کے پیچھے، اور پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ مجھے تو لگتا ہے وہ بیٹھے ہی وہیں رہتے ہوں گے، عشاء اور فجر کے درمیان باہر نکلتے ہوں گے اگر کوئی ضرورت ہوگی تو، ورنہ تو مسجد میں رہتے ہوں گے۔ جی ہاں، ایسے وقت گزارا۔ چنانچہ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی، جس کے بارے میں شاعر نے کہا گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ وہ علامہ زمخشری تشریف لائے تو اتنا حرم میں رہتے تھے، اتنا رہتے تھے کہ عرب لوگوں نے ان کا نام جار اللہ، اللہ کا پڑوسی رکھ دیا، یہ اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اب سوچیں کتنا وقت بیت اللہ کے پاس گزارتے ہوں گے کہ لوگوں نے ان کو پڑوسی کہا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، بیت اللہ کے پڑوسی، جار اللہ، اللہ کا پڑوسی۔ کاش ہم بھی حرم میں ایسے وقت گزارتے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو بات چل رہی تھی نسبت کی، حجر اسود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بوسے کی نسبت حاصل۔
اور قریب ایک دوسرا مقام بھی ہے جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اس مقام ابراہیم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں سے لگنے کی نسبت حاصل، یہ مقام ابراہیم بنا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک پتھر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کیا تو پھر اونچے اونچے پتھر رکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ نے اس پتھر کو ایسا بنا دیا کہ جتنی ضرورت ہوتی تھی یہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا اور وہ پتھر وہاں رکھتے جاتے تھے۔ اس کے اوپر ان کے قدموں کے نشانات بھی ہیں، وہ آج بھی محفوظ ہیں۔ چنانچہ یہ پتھر جو مقام ابراہیم کا ہے یہ پہلے لوز ایسے ہی پڑا ہوتا تھا، لیکن ہوا کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 17 ہجری میں بارشوں کا بہت سیلاب آیا اور اس سیلاب میں یہ پتھر بھی اپنی جگہ سے ہل کر کہیں اور چلا گیا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ ایک تو اس پتھر کو ڈھونڈیں اور دوسرا اس کو ایگزیکٹ اس جگہ پر رکھیں جہاں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ بڑی پریشانی، بڑی حیرانی۔ اب سوچیں یہ کتنی فراست رکھنے والے صحابی۔ چنانچہ تلاش کیا، اللہ نے مہربانی کر دی کہ اجیاد کی طرف سے یہ مقام ابراہیم والا پتھر مل گیا۔ تو جب مل گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب کون ہے جو مجھے یہ بتائے کہ اس کی ایگزیکٹ جگہ کون سی تھی؟ اندازہ تو سب کو معلوم تھا، ایگزیکٹ جگہ۔ چنانچہ اس وقت بنو اسحم کے ایک آدمی تھے مطلب بن وداع، وہ آئے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کہنے لگے کہ امیر المومنین، ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ پتھر ایسے ہی رکھا ہوا ہے، یہ کسی وجہ سے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو کیسے نشاندہی ہوگی کہ یہ اپنی جگہ کیسے ہوگا؟ تو میں نے اس وقت اس کی باب کعبہ اور بیت اللہ کے جو کونے ہیں، رکن ارکان ہیں، ان سے پیمائش کر کے رکھ لی تھی، وہ پیمائش میرے پاس محفوظ ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے آ کر بتایا اور سب صحابہ نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی یہی اس کی اصل جگہ تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن صحابہ نے پتھروں کی پیمائش کر کے ان کو بھی محفوظ رکھا، انہوں نے اپنے محبوب کے اقوال اور اعمال کو کیسے محفوظ کیا ہوگا۔ یہ قریب کے زمانے میں 1930 اور اس کے قریب کا زمانہ، اس وقت بھی یہ پتھر ایسے ہی رکھا ہوا ہوتا تھا، بلکہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب وہ حج پہ تشریف لاتے تھے تو اس پر بھی یہ پتھر تھا اور اسی طرح فری اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہوتا تھا، اس کو فکس نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے طواف زیارت کے لیے، تو طواف کرنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں سے پانی نکالا، زمزم کا کنواں، بئر زمزم، اس میں سے پانی نکالا، ڈول نکالا اور ڈول میں سے پانی نوش فرمایا، اور پانی نوش فرمانے کے بعد ڈول میں جو پانی بچا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا پانی اس کنویں میں واپس ڈال دیا۔ اور واپس ڈالنے کا جو ہے نا وہ راز یہ تھا کہ میرے بعد میری امت کے جتنے لوگ اس زمزم کو پیئیں گے انہیں میرا بچا ہوا پانی پینے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے محبت کیا عجیب چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر آتے تھے اور ڈول نکال کے اس کو پانی کو پیتے تھے، تو فرمانے لگے، ہمارے حضرت نے یہ بات بتائی کہ میں نے دیکھا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی آئے ہوئے تھے
تو میں نے دیکھا ان پر محبت کا ایسا غلبہ تھا، وہ گئے اور مقام ابراہیم سے یہ جو پتھر تھا یہ اٹھا کر لائے اور ڈول سے زمزم نکالا اور زمزم کو ان پاؤں کے نشان میں ڈال کر وہاں سے نوش فرمایا، جیسے پیالے سے پانی پیتے ہیں نا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی بنا پر غلبہ محبت میں ڈول سے پانی ان پاؤں کے نشانات میں ڈالا اور پاؤں کے نشانات سے پھر پانی اپنے لب سے نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تاہم حکومت وقت نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو غیر محفوظ ہے، پھر تو انہوں نے اس کو ایک جگہ کے اوپر فکس کر دیا۔ آج ایک مینارہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے جس کے اندر شیشے کے اندر یہ پتھر رکھا ہوا ہے، تو یہ مقام ابراہیم اپنی جگہ کے اوپر محفوظ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایسی سمجھ دی تھی جس پر ان کو فاروق کا لقب ملا تھا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے فرقان تھے، کہ ان کی بعض تجاویز بالکل وہی منشاء خداوندی کے مطابق تھی۔ چنانچہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ان کی جو رائے تھی وہ منشاء خداوندی کے عین مطابق تھی، آیتیں اتر آئیں۔ پردے کے بارے میں جو ان کی رائے تھی منشاء خداوندی کے بالکل مطابق نکلی، اللہ نے حجاب کی آیات اتار دی۔ اور تیسری ایک یہ بھی تھی کہ بھئی نماز کہاں پڑھی جائے، تو عمر لانا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں کے نشانات ہیں نا اس کے قریب میں نماز پڑھی جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بنا لو۔ اب یہاں مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا، نقطہ یہ لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھیے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کیا اور اللہ نے اتنی عزت افزائی فرمائی کہ ان کے قدموں کے نشانات کو آنے والے لوگوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ فرمایا جہاں میرے خلیل کے قدموں کے نشان ہیں اس کے قریب سجدے کرو۔ تو واہ میرے مولا، کتنے قدردان ہیں آپ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ یہ مقام ابراہیم قبولیت دعا کا مقام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ یہاں 2 رکعت میں انہوں نے پورا قرآن مجید مکمل پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک۔ کیوں یہ کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی مقام ابراہیم کے 2 رکعت نفل پڑھ کے یہی الفاظ کہے تھے، ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ حق ادا ہم نہیں کر سکے، تو ہم بھی پھر اس پر عمل کر لیں۔ مقام ابراہیم پر موقع ملے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے ہم بھی یہی کہیں، اللہ ما عبدنا کا حق عبادت، وہ جیسے بھی عبادت ہے ٹوٹی پھوٹی، اے اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو آج ہم نے بیت اللہ کے غلاف کے بارے میں، پھر حجر اسود کے بارے میں، اور پھر مقام ابراہیم کے بارے میں آج ہم نے کچھ بات کی۔ ایک آخری بات جو بہت اہم ہے کہ آپ اگر بیت اللہ کو دیکھیں تو اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا بھئی اندر کوئی خزانہ چھپا ہوگا، کوئی چیزیں رکھی ہوں گی، کوئی انمول چیزیں، کچھ بھی نہیں ہے اندر، بس ستون ہے اور ستون کے اوپر چھت ہے۔ اللہ اللہ خیر سے ایک کونے میں چھت پہ جانے کا راستہ ہے، سیڑھی ہے، خالی ہے اندر سے۔
اب اس میں کیا راز ہے ذرا سوچیں. امت کو یہاں ایک راز بتایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ہماری نظر نہ پہنچے لیکن اللہ والوں کی نظر پہنچتی ہے. انہوں نے یہ راز بھی کھول دیا. ان کا دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس بیت اللہ کے اندر کو سونے چاندی سے بھر دیتے, اگر چاہتے تو ہیرے اور موتی سے بھروا دیتے. میرا گھر ہے, موتیوں سے بھر دو, ہیروں سے بھر دو, قیمتی چیزوں سے بھر دو. کچھ بھی نہیں, بالکل خالی. اللہ آپ نے اپنے گھر کو خالی کیوں پسند کیا؟ ایک پیغام دینا تھا, میرے بندو دیکھو اس کو میں بیتی کہہ رہا ہوں, اپنا گھر کہہ رہا ہوں. کس لیے؟ اس کے اندر کچھ نہیں. لہذا جو میری تجلیات اس گھر پر نازل ہوتی ہیں, اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے دلوں پر نازل ہوں تو تم بھی اپنے دل کو غیر سے خالی کر لو. بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے, بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے. سب بتوں کو توڑ دیجئے, اپنے دل کو ما سوا سے خالی کر لیجئے. جیسے اس خالی کعبہ کے اوپر, اس عمارت کے اوپر اللہ کی براہ راست تجلیات اترتی ہیں, جو دل ما سوا سے خالی ہو جاتا ہے اللہ کی براہ راست تجلیات اس دل پر اترا کرتی ہیں. اب ہم اپنے دل کی طرف ذرا جھانک کر دیکھیں, خالی ہے یا اس میں مورتیاں ہیں, شکلیں ہیں؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. انسان کی تصویر پڑی ہوئی ہے, یہ بت ہیں سارے کے سارے. جب تک یہ بت اندر رہیں گے وہ تجلیات نازل نہیں ہو سکتی. اس لیے آج اس مجلس میں ہم دلوں میں یہ عہد کریں کہ اے اللہ, ہم نے مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں کو ترک کر دیا, اور اے اللہ اپنے دل کو ہر خیر سے خالی کر لیا. یہ دل فقط آپ کے لیے. اب آپ ایک رحمت کی نظر اس پر ڈال دیجئے. جب ہم یہ نیت کر لیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی خاص رحمت کی نظر اس دل پر پڑے گی. یہی کہنے کی بات ہے, ترکت اللات والعزى جميعا, ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. اللہ سب لات اور منات چھوڑ دیے اور بصیرت رکھنے والا شخص ایسا ہی کیا کرتا ہے. آج ہم بھی اس محفل میں ہر لات اور منات کو توڑ ڈالیں. ہمارے دلوں میں لات ہے, منات ہے, حبل ہے, بہت سارے بت ہیں. ان کو توڑیں, ان کو چھوڑیں, اور آج اپنے اللہ سے یہ عہد کریں کہ میرے مولا بیت اللہ خالی ہے, جیسے آپ کی تجلیات کے شرف نے اس کو لبریز کر دیا, ہم اپنے دل کو غیر سے خالی کرتے ہیں. ہمارے دل کو اپنی تجلیات سے لبریز فرما دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے.
روزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ مے وحدت پلا مخمور کر دے، مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی پوٹی پوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ میرے مولا، ہم آپ کے گھر میں حاضر ہیں، رب کریم ایک رحمت کی نظر ہمارے دلوں پر عطا فرما۔ میرے مولا، ہمارے دلوں کو ہما سوا سے خالی فرما، ہمارے دلوں کو غیر کے اثرات سے محفوظ فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب منیب عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل کو اپنا گھر بنا، اور اے اللہ اس پر اپنی خصوصی تجلیات نازل فرما۔ میرے مولا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و